ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء صدق رسوله النبي الكريم. یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبانوں کی. اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے، اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری پڑی ہے داستاں میری، اڑائی طوطیوں نے قمریوں نے عندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری، ٹپک اے شمع آنسو بن کے پروانے کی آنکھوں سے، سراپا درد ہوں حسرت بھری ہے داستاں میری. میرا رونا نہیں رونا ہے یہ سارے گلستاں کا، میں وہ گل ہوں خزاں ہر گل کی ہے گویا خزاں. میری قوم، میری ملت، میرے بھائی بہن، میری اپنی اولادیں، میرا معاشرہ، میرا سماج آج جس تباہی کی طرف دوڑ رہا ہے، جس ہلاکت کی طرف وہ بھاگ رہا ہے، اسے دیکھ کر دل جل کے کباب ہوا جاتا ہے. آنکھیں ہیں کہ تھمتی نہیں، آنسو ہیں کہ رکتے نہیں، فریاد زباں پر ہے، کسک دل میں ہے، آہ لبوں پر ہے. اے میرے بچوں، اے نوجوانوں، اے سامنے پردہ نشی بیٹھی ماں اور بہنوں، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کس کی نظر لگی ہے تمہیں؟ کس نے تم پر جادو یا ٹونا کر دیا ہے؟ کون ہے تمہارا دشمن جس نے تمہیں تمہاری ذات سے بھلا دیا ہے؟ تمہیں یہی پتہ نہیں کہ تم کس دور میں جی رہے ہو؟ ہوائیں تمہارے خلاف، فضائیں تمہاری دشمن، زمانہ تم سے خوش نہیں، زمین و آسمان تم سے راضی نہیں. ایسے میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے روٹ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نظر رحمت تم سے پھیر لی، تو مجھے بتاؤ وہ کون سا در ہے جہاں تمہیں پناہ ملے گی؟ وہ کون سا گھر ہے جہاں تمہیں حفاظت ملے گی؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں تمہیں جائے پناہ کے طور پر ٹھکانہ دیا جائے گا؟ کون ہے جو تمہارے سر پہ ہاتھ رکھے گا؟ اے قوم مسلم، تو آئی کس کام کے لیے تھی اور کر تو کیا رہی ہے؟ تیری ذمہ داری کیا تھی اور تو کہاں ہے؟ اسی کو بتانے کے لیے یہ بزم سجائی گئی ہے. ہمیں بلایا گیا ہے اور ہم ہزاروں آرزویں لیے، دل میں ارمانوں کے چراغ جلائے ہوئے، محبتوں کے دل میں روشن کیے ہوئے، اے بچوں تمہارے پاس آئے ہیں
اے نوجوانوں تمہارے پاس آئے ہیں، مگر ایسا لگتا ہے کہ اس قوم نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ تباہ ہو کر رہے گی، یہ برباد ہو کر رہے گی۔ اس نے طے کر لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باغی بن گئی ہے تو بغاوت کے جھنڈے اٹھا کر رہے گی۔ اس نے طے کر لیا ہے اسے شیطان آواز دے گا تو یہ جائے گی، اسے ابلیس پکارے گا تو جائے گی، اسے دجال آواز دے گا تو دجال کے پاس پہنچ جائے گی، اسے قرآن بلا رہا ہے وہاں نہیں جاتی، رسول پکار رہے ہیں وہاں نہیں جاتی، نبی کے جانشین انبیاء کرام دعوت دے رہے ہیں وہاں نہیں جاتی، یہ قرآن کی پکار کو نہیں سنتی، یہ مؤذن کی آواز پر لبیک نہیں کہتی، یہ مؤذن کی صداؤں پر لبیک کہتی ہوئی نہیں جاتی۔ اور جو قوم اپنے آپ کو تباہ کے دہانے پر کھڑا کر لیتی ہے، یاد رکھیے قدرت اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ مولانا فرحت علی صاحب نے بھی آپ کو بہت کچھ بتایا، سمجھانے کی کوشش کی، مگر دل پر آپ کے اثر نہیں ہوا، دل زنگ سے گناہوں کے کالے ہو چکے ہیں، روح مر چکی ہے، روحانیت زندہ نہیں ہے۔ 30 دن کے روزوں کے بعد بھی ہماری روح میں پاکیزگی نہیں آئی، ورنہ اتنا چھوٹا سا مجمع جہاں 5000 آصف پلس لوگ رہتے ہوں، جہاں 8000 لوگ رہتے ہوں، آبادی 20,000 کے قریب ہو، وہاں یہ چند سر اور وہ بھی بے ہنگم زندگی یہاں نظر آ رہی ہو، آپ کو محبت نہیں رہی، اپنے قرآن سے محبت نہیں رہی، اپنے دین سے محبت نہیں رہی، ایمان سے محبت نہیں رہی، رسول اللہ کے فرمان سے۔ ابھی تمہارے گاؤں میں اعلان ہو جائے کہ بمبئی کی بالی ووڈ سے ایک شاندار اداکارہ جو اس وقت ٹاپ چل رہی ہے، وہ آ رہی ہے اپنی زلفیں دکھانے، اپنے رخسار تمہیں ظاہر کرنے، پیروں میں گھنگرو باندھ کر، تو روکے سے نہیں رکو گے، رسیوں سے باندھا جائے گا تو رسیاں توڑ ڈالو گے۔ اگر پتہ چل جائے کہ سلمان خان کان میں رنگ پہن کر سڑھنا آ رہا ہے تو رک جاؤ گے، گنے کی ٹرالیاں روک کر، ٹریکٹر کھڑے کر کے بھاگتے نظر آؤ گے۔ یہی ہے نظارہ اس قوم کا، اس نے ابلیس کے جھنڈے اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھے ہیں، اور اسے ہر وہ چیز اچھی لگ رہی ہے جس کی نسبت شیطان سے ہے، اسے ہر وہ چیز بری لگ رہی ہے جس کا تعلق رحمان سے ہے، جس کا تعلق قرآن سے ہے، جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدوں سے ہے۔ اے قوم، ایسے میں ہم تمہارے درمیان آئے ہیں، اپنے کاندھوں پر عائد ہونے والی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے، وہ فریضہ بتانے کے لیے جو ہم نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر جو پیغام دیا تھا، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو امانت، جو ذمہ داری، اور جو قرآن، اور جو میں نے اپنا پیغام، اور جو دعوت اور تبلیغ کا مشن میں نے تمہیں سپرد کیا ہے، اسے اے میرے سامنے کھڑے ہوئے لوگوں دنیا جہان کے کونے کونے تک پہنچا دینا۔ لہٰذا وہ لوگ اونٹوں پر سوار ہو کر، گھوڑوں پر سینے کس کر پیدل نکلے، کشتیوں سے گئے، ہواؤں کے دوش پر سفر کیا، زندگیاں قربان کر ڈالی، اور اس پیغام کو لے کر دنیا کے کنارے کنارے پہنچے۔ نسلم بعد نسل، قرنم بعد قرن، وہ پیغام سنانے کی ذمہ داری ہم جیسے ضعیف اور کمزور کاندھوں پر آئی، وہ آپ کو سنانے کے لیے حاضر ہے۔ اے میری قوم، اے مردہ قوم، یہ دل مردہ کیوں ہو گئے؟ اس نوجوان کو اللہ نے ہاتھ دیا کمانے کے لیے، اس ہاتھ سے روزی کما، اس ہاتھ سے مزدوری کر، اس ہاتھ سے ہل چلا اور گنا ڈال، اس ہاتھ کو استعمال کر،
مال اور پیسہ جائز طریقے سے کمانے کے لیے، مگر آج کا نوجوان جائز کمانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسے بن محنت کے پیسہ مل جائے، وہ کیسے ملے گا؟ سٹے کے ذریعے، جوئے کے ذریعے، ڈاکے کے ذریعے، چوری کے ذریعے، یہی تو بھاگ رہا ہے۔ دھوکے کے ذریعے مال غبن کر لیا جائے، دوسرے کا مال چھین لیا جائے، یہ ہے آج ہر نوجوان کی فکر، کیا نہیں ہے؟ بتاؤ محنت سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ جو بانٹ رہا ہو، تقسیم کر رہا ہو، دے رہا ہو، وہ ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل اور بہتر ہے۔ محمد رسول اللہ چاہتے تھے کہ میرا ہر امتی، میرا ہر غلام، میرا ہر شہدائی، میرا ہر چاہنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا مال بھی کمائے، دولت بھی کمائے، عزت بھی کمائے، سب کچھ اس کے پاس ہو اور بانٹ رہا ہو، تقسیم کر رہا ہو، اس کے دروازے پر بھوکے آ رہے ہوں اور پیٹ بھر کر جا رہے ہوں، اس کے دروازے پر کمزور آ رہے ہوں اور اس کے ہاتھ کی حمایت سے انصاف پا کر جا رہے ہوں، اس کے یہاں لوگ ننگے بدن آ رہے ہوں اور کپڑے پہن کر جا رہے ہوں، اس کے یہاں سوکھے ہوئے ہونٹ اور خشک گلے آ رہے ہوں اور وہ پیاس کے مارے چٹکے ہوئے ہوں، یہاں سے پانی پی کر جا رہے ہو۔ لیکن اے مسلمان قوم، تو مجھے بتا کہ تو نے بانٹنا بند کر دیا ہے، تو نے تقسیم کرنا بند کر دیا ہے، تیرے دروازے پر جو آتا ہے وہ محروم ہو کر جاتا ہے، وہ مایوس ہو کر جاتا ہے، بلکہ آج تیری بہنوں کے ہاتھ غیروں کے سامنے پھیل رہے ہیں۔ آج تمہاری مائیں اور بیٹیاں اپنی جھولیاں پھیلا رہی ہیں، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، بچے کے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، گھر میں 2 وقت کی روٹی نہیں ہے کوئی جو ہمیں قرضہ دے دے، ہے کوئی جو ہمیں سود پر پیسے دے دے، ہے کوئی ہمیں جو ہماری پیٹ کی دوزخ اور آگ کو بھرنے کے لیے چند ٹکڑے دے دے، وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں کوئی محبت نہیں ہے، ہماری بہنوں کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے اپنے جیبوں میں کٹیاں ڈال کر آتے ہیں۔ کیا تمہاری بستی، کیا تمہارے پڑوس کی بستی، کیا قریب میں تمہاری باغ کے پاس نواڑا، کیا کیرانہ، کیا دوسری اور بستیاں جگہ جگہ لون پر، سود پر پیسے بانٹے جا رہے ہیں اور عورتیں اپنا ایمان کھو رہی ہیں، عصمت لٹ رہی ہے اور بلوت تباہ ہو رہی ہیں، بربادیوں کا دور چل رہا ہے، اور دوسری طرف ان کے نوجوان بیٹے ہیں، ان کے جوان مرد بھائی ہیں، ان کے جوان سال شوہر ہیں، جنہیں بازو ملے ہوئے ہیں، ہاتھ ملے ہوئے ہیں، بدن ملے ہوئے ہیں، انہیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ ان کی ماں لون پر کچھ لے رہی ہے، ان کی بہن جس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہے، ان کی بیوی جس کے سامنے اپنا گھونگھٹ کھول رہی ہے، اور رات کی اندھیری میں اپنے آدھار کارڈ پہ پڑے ہوئے نمبر سے کس سے بات کر رہی ہے، انہیں فکر نہیں ہے، وہ شراب کے جام چھلکانے میں بند کرتا۔ جو کہہ رہے تھے مفتی صاحب، فرد عمر صاحب، کہ ہمارا نوجوان تاش کے پتے سے کھیل رہا ہے کہ نہیں؟ بتاؤ، جھوٹ بول رہے تھے، کھیل رہا ہے؟ ارے بتاؤ کھیل رہا ہے کہ نہیں؟ اگر کہو گے نہیں تو میں گواہ ہوں، جس دفتر سے نکل رہا ہوں وہیں پھٹا ہوا تاش کا پتا پڑا ہے۔ میں نے ماسٹر صاحب سے کہا کہ یہ تاش کا پتا تو یہاں بھی پڑا ہوا ہے، کہنے لگے ہوا چھوڑ کے آ گیا۔ تو کون سی قوم ہے، کس لیے آیا تھا؟ تو نے روئے زمین سے ظلم کا خاتمہ کیا تھا، ستم کو مٹایا تھا، انصاف کی شمع روشن کی تھی، روتی ہوئی دکھیاری کوئی تیرے دروازے پر آئی تھی تو اٹھ کھڑا ہوا تھا، تو کبھی محمد بن قاسم تھا، تو
تو کبھی صلاح الدین ایوبی تھا، تو کبھی طارق بن زیاد تھا، تو کبھی موسیٰ بن نصیر تھا، تو کبھی خالد بن ولید تھا، تو کبھی سلطان حیدر علی تھا، تو کبھی سلطان ٹیپو تھا، تو کبھی نواب سراج الدولہ تھا، تو کبھی معظم علی تھا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب کبھی ظلم اور ستم کی آندھیاں چلی تو تو آندھیوں کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار تھا، تو آنکھوں سے آنسو پوچھنے والا، زخموں پر مرہم رکھنے والا تھا۔ بیوائیں تیری پناہ میں رہتی تھی، غیروں کی بیٹیاں بھی جہاں تو ہوتا تھا وہاں امن 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 کے جھونکے اس کے آنچل سے چھوا کرتے تھے۔ مگر آج تو خود عصمتوں کا لٹیرا ہے، تو آج خود شرابوں کے جام اور نشے کے ساغر چھلکانے والا ہے، تو آج خود نشے میں مست ہو کر نالی کی کیڑوں سے دوستی کرتا ہے اور سڑک پہ بے آبرو ہو کر کے پڑا ہوا ہے۔ قرآن تجھے پکار رہا ہے، نبی تجھے آواز دے رہے ہیں، اور علماء اپنے جگر کا خون آنسوؤں کے ذریعے بہا بہا کر تجھے دعوت دے رہے ہیں، مگر تو ایک بے حیا فاحشہ عورت کی طرح جھوٹی مسکراہٹ مارتی ہے۔ کیا ہو گیا تجھے؟ کیا ہو گیا تجھے؟ یہ تیری کلائی چوڑیوں کی آرزو مند کیوں ہے؟ نہیں ہے۔ یہ تیری کلائی چوڑیوں کی تمنا میں کیوں رہتی ہے؟ اس مجمع میں بھی بیٹھے ہیں نوجوان جن کو میری نظروں نے دیکھا ہے، ہاتھ میں چاندی کی چین پہن کر یہاں آئے ہیں یہ دکھانے کے لیے، یہ احتجاج کرنے کے لیے آئے ہیں، سڑک پہ احتجاج نہیں، ہم سے یہ شکایت کرنے آئے ہیں کہ اے مولانا، اپنے مولا سے نماز کے بعد کہنا کہ اس نے مجھے مرد کیوں بنا دیا؟ عورت بناتا تو پردے کے اندر بیٹھی ہوتی، وہاں چوڑیاں پہن کر اسے کھنکھنا رہی ہوتی۔ ارے وہ اپنی مردانگی کی ناقدری کرنے والے کیوں سونے اور چاندی کی چین پہن کر آ رہا؟ حرام ہے تیرے لیے مرد کے لیے محض 5.25 گرام کی چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، اس کے علاوہ کوئی چھلا، کوئی کڑا، کوئی زیور پہننا جائز نہیں ہے۔ جس دن تو یہ پہنے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب کی، غصے کی، قہر کی، جلال کی، عتاب کی، عقاب کی نظر تیرے گردن پر پڑے گی اگر گردن میں چین پہنے گا، ہاتھ پر پڑے گی اگر ہاتھ میں پہنے گا، تیرے کان پر پڑے گی اگر تو کان کو چھدا کر کے شیطان بننے کی کوشش۔ یہ ہے مسلم نوجوان، پہلے داڑھی جیسی سنت کا جنازہ نکالا، دل یہ چاہتا ہے کہ ہم مسلمان گھرانوں میں کیوں پیدا ہو گئے؟ اللہ نے یہاں کیوں پیدا کر دیا؟ یہاں تو بڑی شرطیں ہیں، نماز پڑھو، داڑیاں رکھو، حلال کھاؤ، حرام سے بچو، زیور مت پہنو، گہنے مت پہنو، ساڑی مت پہنو۔ مجھے دہلی میں ایک وکیل صاحب نے بتایا، جعفر آباد کی بات کر رہا ہوں، نام کیا ہے؟ جعفر آباد، بعد نہیں بعد، اب بعد ہی ہو گیا ہوگا، جعفر ختم بعد رہ گیا۔ مسلم ایریا ہے پورا ٹوٹل، کتنے نوجوان انہوں نے اپنے آپ کو ہجڑا بنا لیا، زنخہ بنا لیا، پیسے خرچ کر کے اور ہجڑے پن پہ فخر کر رہے ہیں، ناچنے پر فخر کر رہے ہیں، تالیاں بجانے پر، سیٹیاں بجانے پر، بدکاری پر فخر کر رہے ہیں۔ کون؟ مسلمانوں کو۔ جدھر نکل رہے ہو ادھر لعنت تمہارا پیچھا کر رہی ہے۔ میں نے کل بھی ایک جلسے میں کہا اور پھر آج کہہ رہا ہوں، اس خیال میں مت رہو کہ تم مسلمان ہو، اسلامیت کا جھنڈا تم نے اپنے پیروں کے نیچے رون ڈالا ہے اور مسلمانیت کے نام سے تمہیں شرم آ رہی ہے۔
مسلمان ہو کر تم شرما رہے ہو، تمہارا اسلام قدم قدم پر تم اسے قربان کر رہے ہو، اپنی خواہشات کے لیے نکاح کا موقع ہو یا تمہاری منگنی کا، تمہارے بچے کے عقیقے کی سنت ہو یا تمہارے بچے کی پیدائش کا دن ہو، ذرا دیکھو صحیح اس دن کسے خوش کر رہے ہو؟ ناچ ہے، بھنگڑا ہے، ڈسکو ہے، ڈی جے ہے، لڑکیاں اور لڑکے جھوم رہے ہیں، شرم آتی ہے، شرم آتی ہے۔ محض یہ مدرسوں کے جلسوں میں پردہ رہ گیا ہے، اگر شادی میں جا کر دیکھے تو پردہ گھر پہ چھوڑ کے آتے ہیں سب۔ گلی گلی محلہ محلہ نوجوان نشہ کر رہا، یہ کس نے لت لگائی ہے؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اے بیٹے، اے نونہال، اے لخت جگر، تو کیوں اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے؟ نشہ خرید رہا ہے اور تو اپنی ماں کا دشمن بن رہا ہے، اپنے باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بلکہ تو ان کی آنکھوں کی سوزش اور جلن بن رہا ہے۔ ایک باپ جب اپنے بیٹے کو نشے کی حالت میں دیکھتا ہے، روتا ہے، تڑپتا ہے، بلکتا ہے، دل بلاتا ہے، راتوں کا نیند اڑ جاتا ہے۔ جس بہن کا بھائی نشاور ہو گیا ہو، وہ بہن کس کو بھائی کہہ کر پکارے، کس کے لیے محبت کے جذبات رکھے؟ جس بیوی کا شوہر نشے کا دیوانہ ہو گیا ہو، وہ کسے اپنا شوہر کہہ کر پکارے؟ وہ انتظار کرتی ہے رات کو آئے گا، اس کے لیے کھانا بناؤں گی، رات کو آئے گا، بستر لگاؤں گی، رات کو آئے گا، گرم کھانے اور سالن سے اس کا استقبال کروں گی۔ مگر یہ شرابی، یہ جواری، یہ ظالم، یہ زمانے کا دشمن جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو بدبو لے کر اپنے منہ میں داخل ہوتا ہے، گالیاں اس کی زبان پر ہوتی ہے، دل میں اس کے محبت کا کوئی چراغ نہیں ہوتا، اور پوری رات اس کی بیوی کا بھائی کے زندگی۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ کس دن پلٹو گے؟ اس دن جس دن وہی منظر سامنے آ جائے جس کا ذکر سورہ بروج میں اللہ نے کیا اور حضرت عمر صاحب نے جس پر روشنی ڈالی ہے، اس دن کا انتظار ہے۔ اے دیکھنے والوں، فاعتبروا یا اولی الابصار، اے آنکھیں رکھنے والوں، آنکھوں سے دیکھ لو۔ ابھی تمہارے خطے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے کمزور ایمان کی وجہ سے، تمہاری بزدلی کی وجہ سے تم پر آزمائش کے وہ حالات نہیں رکھے ہیں جو دنیا کے دوسرے خطوں میں دکھ رہے ہیں، جو یمن میں ہیں، جو شام میں ہیں، جو اس سے پہلے افغانستان میں گزرے ہیں، جو حالات ملک فلسطین میں ہیں، اس کا کروڑواں حصہ بھی تم تک نہیں آیا ہے۔ ابھی تم نے خود دیکھا ہی کیا ہے، آزمائش نہیں دیکھی ہے۔ لیکن جن قوموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش لاتا ہے یا عذاب لاتا ہے، ان کی نظروں کے سامنے ان کے معصوم بچے خون میں تڑپتے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ آہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ماں کی چھاتیوں سے چمٹ کر بچے بھوک بھوک، ماں، پانی، پیاس، روٹی ایک ٹکڑے کے لیے نہیں لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور روٹیاں نصیب نہیں ہوتی۔ اے آرام سے کھانے والوں، اے نرم بستر پر لیٹنے والوں، اے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والوں، اے شادیوں میں اپنے پیروں میں گوشت کو روندنے والوں، اے روٹی کے ٹکڑوں کو اپنی جوتیوں سے کچل دینے والوں، اے چاولوں کو اپنے دسترخوان پر بکھیر کر کے اس کی توہین کرنے والوں، ڈرو اس دن سے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ٹکڑے کے لیے محتاج کر دے۔ اگر تمہیں نظر نہیں آتا ہو، آنکھیں تمہاری کھلی ہیں، تم فلسطین کی ویڈیو دیکھ لو، جہاں ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے، جہاں ایک پانی کے قطرے کے لیے، جہاں ایک معمولی سی چاول اس کی کھیر کے لیے لائن لگائے ہوئے ہیں، بوڑھا باپ بھی لائن میں ہے، بوڑھی ماں لائن میں ہے، معصوم بچہ لائن میں ہے، ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں اور ہاتھوں میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ جہاں قافلے لٹے پٹے کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، بوڑھا اپنے
جوان بچوں کے کاندھوں پر جا رہا ہے، کمر چھٹو ہی پائے پیدل چلتی چلی جا رہی ہیں، آہیں ہیں، آنسو ہے، افسوس ہے، ہچکیاں ہیں، سسکیاں ہیں، خون کا سمندر ہے، لاشوں کے پہاڑ ہیں اور ڈھیر ہیں، اور وہ سرزمین مقدس سرزمین ہے، تم تو ہو کہاں؟ توبہ کر لو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اپنی بستیوں کو صحیح کر لو۔ علامہ اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، رلاتا ہے تیرا نظارہ ہندوستاں مجھ کو، کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں نے، چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے، ادا دل باغ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں۔ جس دن بجلی کو آرڈر ہو گیا اس دن آ کر تمہارے اوپر گری، بچا نہیں پائے گا۔ اے میری قوم، جس کے پاس قرآن جیسی کتاب ہو، نبی یا آخر جیسا رسول ہو، کعبہ جیسی مرکزیت اس کے پاس ہو، گنبد خضرا میں رہنے والا اس کائنات کا دولہا اور رہبر و رہنما محمد موجود ہو، جس کی بستیوں میں تعلیم گاہیں موجود ہوں، جن کے شہروں میں مسجدیں موجود ہوں، جن کے یہاں تعلیم کے مرکز موجود ہوں، وہ قوم یہ کہتی ہوئی بغاوت کر رہی ہو، ہمیں تعلیم نہیں جہالت چاہیے، ہمیں علم نہیں، ہمیں علم کی روشنی نہیں، ہمیں اندھیرا چاہیے، ہمیں جنت کی شراب نہیں، دنیا کی الکحل اور دنیا کی تیزاب اور یہ دنیا کی بدبودار شراب چاہیے، ہمیں جنت کی حوریں نہیں بلکہ دنیا کی ناپاک زناکار عورتوں کی تصویریں اور ان کی ویڈیو ہمیں چاہیے، جو حرام اور کمائی روزی سے اپنے آپ کو دور رکھ کر حرام کمانا چاہتی ہو، جو لوگوں کو مال لوٹ کر مالدار بننا چاہتی ہو، یاد رکھے کوئی بھی ہو جو دنیا کے دوسروں کا مال کھائے گا، قیامت میں اس کے پیٹ میں انگارے ہوں گے، آگ ہوگی۔ وہ دوسروں کی جو سمجھ رہا ہے کہ میں نے دولت ہڑپ کر لی ہے، کوئی بھی ہو وہ چاہے کہیں بھی بیٹھا ہو، وہ آگ اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے، اپنے بچوں کے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسی، کسی شخص کا مال اس کی خوش دلی اور اس کی رضامندی کے بغیر جائز نہیں ہے۔ یہ میری گھڑی ہے، تمہیں حق پہنچتا ہے کہ تم آؤ گاؤں کے 4 لوگوں کو لپٹ کے مجھ سے چھین لو، جائز ہو جائے گا؟ ہو جائے گا۔ 4 لوگ آئے روک لیں اور چھین لیں گھڑی اور دے کے جاؤ، موبائل میں ٹائم دیکھ لیں، یہ جائز ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا۔ تو کسی کی خوش دلی کے بغیر اس کا مال جائز ہوگا؟ مگر واہ مسلمان قوم، تو نے تو اپنی نئی شریعت گھڑ لی ہے، نیا اسلام وضع کر لیا ہے، تو نیا دین گھڑ کر کے لایا ہے۔ مولوی صاحب اپنی جگہ بیٹھے رہو، میں نے نئی شریعت گھڑی ہے، جائز ہو ناجائز ہو مجھے تو کھانا ہے دوسرے ہی کے دسترخوان پر، چاہے مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کھاؤں یا چیز حضوری کا، ہے کہ نہیں؟ مجبوری میں نہیں کھا رہا، کھا رہے ہو نا؟ آپ کہو گے ہم تو نہیں کھا رہے، میں بتاتا ہوں آپ کو، نہ غم چھوڑ رہے ہو نہ خوشی۔ باپ کا کسی کے انتقال ہو گیا، بیوی کا کسی کے انتقال ہو گیا، ماں کا کسی کی انتقال ہو گیا، اب سارے رشتہ دار مل کر کے کہتے ہیں آپ شاید اس غلط رسم سے، اس بدعت سے بچے ہوئے ہو، دارالعلوم دیوبند کی برکت سے، ورنہ مراد آباد امروہہ سے آگے جاؤ تو وہاں حال یہ ہے کہ ابھی قبر پر مردے کو دفن کیا اور مردے کو قبر پر دفن کر کے مٹی ڈالی اور وہاں پر دعائے مغفرت کی، اور وہیں پر اعلان ہو گیا کہ تمام لوگ جو باہر سے آئے ہیں وہ کھانا کھا کر جائیں، اور تیسرے دن بھائی تیجا ہوگا،
اور تیجے میں تمام لوگ آئیں. یہ بچہ کتنا ہی غریب ہو، اس کے باپ کا علاج چندے سے کیا گیا ہو، اس کو کفن کسی اور شخص نے اپنی جیب سے دیا ہو، قبر کھودنے والے کو ہدیہ کسی اور نے پیش کیا ہو، اس غریب اولاد کے گھر یہ پہنچے گا. پورا محلہ، پورا گاؤں، تمام رشتہ دار چنے پڑنے کے بہانے اور کلمہ طیبہ پڑھنے کے بہانے، اور ایسا لگے گا کہ یہاں دیگیں اتر رہی ہیں اور پتیلے بریانی کے اتر رہے ہیں، اور اس غم کے موقع کو نہیں چھوڑتے، چاہے وہ کسی پر سود سے پیسے لے کر آئے یا کہیں زمین اور اپنے بچے کے زیورات گروی رکھ کر آئے. اسے بھی کھاؤ زبردستی. یہ کھانا نہیں، یہ حرام کے لقمے ہیں جو وہاں پر کھا رہے ہو. اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر ورنہ اس کا بائیکاٹ کر دیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ اسلام سے خارج ہو گیا. جو اس سے جس کے قریب جائے گا وہ مسلمان باقی نہیں رہے گا. یہ ہے مسلمانوں کے حالات کہ کوئی مر جائے تو دھاوا بولو کھانے کے لیے. اور اگر کسی کی بیٹی کا نکاح ہو تو نکاح کیسے ہو سکتا ہے بغیر پورے گاؤں برادری کے کھائے بغیر. لہذا جتنے لگے تگے کے تعلق کے آپ کے لوگ ہوں، یار ہوں، دوست ہوں، پردھان ہوں، چیئرمین ہوں، ممبر ہوں، پارلیمنٹ کے ممبر ہوں، ایم ایل اے ہوں، ایم ایل سی ہوں، سب کو آپ ہمارے یہاں لے کر آئیے اور شادی حال بک کیجیے گا. ٹرالی پر ٹرالی اور کار پر کار، اسکارپیو پر اسکارپیو، اور پہنچ کر کے وہاں پر کھانا کھائیں گے. پہلے کھانا کھلا دو، لڑکی کا ہاتھ بعد میں مانگیں گی، نکاح بعد میں پڑھو. نہیں ہو رہا. ایک بیٹی جب ہوش سنبھالتی ہے ہماری، اور جب وہ رشتے کی قابل ہوتی ہے اور گھروں میں تذکرہ چلتا ہے کہ رشتہ آیا تھا مگر لوٹ گیا، اس بنیاد پر کہ باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز نہیں ہے، لاکھ روپیہ نہیں ہے، اور سوئے قربان وہ بیٹی کبھی سوچتی ہے نہ باپ کو بتاؤں نہ ماں کو بتاؤں، رکھی ہوئی گھر میں سلفاس کی گولیاں کھا لوں، چوہے مارنے کی دوا کھا کر کے مر جاؤں، اور اللہ تعالیٰ سے جا کر یہ کہوں تو نے مجھے بیٹی کیوں بنایا تھا، اور بنایا تھا تو میرے باپ کو پیسہ کیوں نہیں دیا، میرے بھائی کو دولت کیوں نہیں دی. رات یہ جگہ ایک نوجوان نے سسکتے ہوئے آنسوؤں کی برسات کے ساتھ مجھ سے کہا، حضرت دعا کر دینا، بہن کا رشتہ نہیں آ رہا ہے، بہن کی شادی کرنی ہے. میں سمجھ گیا یہ غریب تھا اس لیے رو کر کہہ رہا ہے. اگر یہ امیر ہوتا، بلیرو دینے کی ہمت ہوتی، اسکارپیو دینے کا دم ہوتا، یہ دینے والا ہوتا تو مجھ سے رو کر کے کیوں کہتا. کچھ دنوں پہلے شعبان کے مہینے میں ایک گھر پر گیا میں، ایک بزرگ نے کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ، لرزتی آہوں کے ساتھ، دبی ہوئی زبان میں ہم سے کہا، اے علماء کرام ہمارے لیے دعا کر دینا، عید کے بعد 2 بچیوں کے نکاح کرنے کا ارادہ ہے. میں سمجھ گیا کہ اس کے پھٹے ہوئے کپڑے بتا رہے ہیں یہ غریب ہے، یہ کمزور ہے. ایک مالدار ہم سے کیوں کہتا کہ دعا کر دینا. اس کے یہاں تو سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، زیورات بھی ہے، کھلانے کے لیے شادی ہار بھی ہے. مسلمانوں بتاؤ کہاں جاؤ گے تم؟ کیوں اپنے دوسروں کے گھروں پر کھانے کی تمنائیں کرتے ہو؟ تمہارا نبی پوری زندگی جو کی روٹی کھا کر چلا گیا، تم کبھی کھاؤ گے جو کی روٹی؟ تمہارے نبی نے اپنی بیوی کا ولیمہ کیا، تمہارے لوگوں سے ستو مانگ لیے، کھجور مانگ لیے، اور راستے ہی میں ولیمہ کر دیا. تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے دروازے پر آنے والے سائل کو محروم نہیں کیا. ہمارے دروازوں پر جو آتا ہے ہم اسے بھیک دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آبروئیں لٹ گئی، عصمتیں تباہ و برباد ہو گئی، ہم کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارا نوجوان تاش کے پتوں پر بیٹھا ہے، جوئے کے ٹکٹ اور لاٹھی کے ٹکٹ خرید رہا ہے، اور لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر کے وہ دنیا کو بیوقوف بنا رہا ہے. OTP بھیج کر کے پیسے بینکوں سے اڑا دے رہا ہے. جگہ جگہ پر وہ قوم کی رسوائی کا ذریعہ بن رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. ایک سچا اور امین امانت دار تاجر کل قیامت میں نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اور اولیاء کرام کے ساتھ ہوگا، مگر یہ تجارت کرنے لگا. کل میں شاملی میں تھا،
دروازے پر، مسجد کے دروازے پر میں نے ایک چھوٹی سی لگی ہوئی دکان دیکھی جو ٹوپی بک رہی تھی، رومال تھا، مسواک تھا، تسبیح تھی، عطر تھا۔ ایک ننھا سا بچہ اس پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے سر پہ ٹوپی لگی ہوئی تھی۔ میرا اندر سے دل بھر آیا اور میں نے یہ سوچا کہ اگر یہ کسی مالدار باپ کا بیٹا ہوتا مسجد پہ دکان لگا کر کے کیوں بیٹھا؟ میں جب کسی طرح بچے کو دیکھتا ہوں مجھے اپنا نونہال، مجھے اپنا لخت جگر یاد آ جاتا ہے کہ میرا بچہ اسکول جا رہا ہے، پڑھنے جا رہا ہے، تو اس کی فیس بھر رہا ہوں۔ اگر میں بھی یہی ہوتا مسجد پر ٹھیا لگا کر بیٹھتا، اے گزرنے والوں، اے گزرنے والوں، تم وہاں سے گزر جاتے ہو اور تم یہ نہیں دیکھتے کہ معصوم ننھی اولاد کیوں بیٹھی ہوئی ہے، تم کچھ خریدتے بھی نہیں۔ ارے وہاں سے مسواک خرید لو، اس کی تھوڑی سی کمائی ہو جائے گی، تسبیح خرید لو، سرما خرید لو، ٹوپی خرید لو، کوئی چیز خرید کر کے اس کی تجارت میں اضافہ کر لو۔ میں نے مجھے خریدنا نہیں تھا، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، فخر کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، اس دل کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے اس بچے کے ہاتھ پر کچھ سکے رکھے، وہ سمجھا شاید بھیک دے رہے، اس نے کہا نہیں، میں خوددار باپ کا بیٹا ہوں۔ میں نے کہا میری بٹیا، میں تجھے بھیک نہیں دے رہا، میں تجھے تحفہ دے رہا ہوں۔ پھر مسجد کے نمازیوں نے کہا یہ مفتی صاحب کا ہدیہ ہے، اسے تبرک کے طور پر تبدیلی لاؤ اپنے اندر، بدلو اپنے آپ کو، محبتیں بانٹو۔ چاروں طرف نفرت کے شعلے ہمارے بچوں کے جسموں کو جلانے کے لیے تیار ہیں، کانٹے ان کے قدموں میں چبھنے کے لیے تیار ہیں، زنبور اور جموڑے ان کی ہڈیوں کو توڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اے قوم، تجھ سے ہم کچھ نہیں مانگ رہے ہیں، تجھ سے ہم محبت مانگ رہے ہیں، تجھ سے ہم پیار کی بھیک مانگ رہے ہیں، تجھ سے ہم دست شفقت مانگ رہے ہیں۔ اگر میرا بیٹا تمہیں گزرتا ہوا نظر آئے، ہاتھ میں اس کے بستہ ہو اور کاندھے پر اس کے بستہ لٹکا ہوا ہو، ہاتھ میں اس کے قلم ہو، روشنائی ہو، اس کو محبت کی نظر سے دیکھ لینا۔ دنیا، زمین، آسمان، خاک کے ذرے، در و دیوار، چوک اور گلیاں، راستے چوراہے اسے نفرت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ نفرت کے اس ماحول میں تم محبت کی نظر نہیں ڈال سکتے۔ بھیک نہیں مانگا، صرف تم سے محبت مانگا۔ محبت تو دے دو، محبت ہی تو ہے جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور ہمیں پیدا کیا ہے۔ اس سے زیادہ آپ سے مطالبہ نہیں کر رہے۔ دنیا نفرت بانٹ رہی ہے، کوئی کانٹے بانٹ رہا ہے، تم پھول بانٹنا شروع کرو۔ تمہارے نبی نے محبت تقسیم کی، اپنے دشمنوں کو محبت کی خوشبو سے مہکا دیا، ہندا کو معاف کیا، چچا کا کلیجہ چبانے والی۔ اگر کوئی اور ہوتا ہم جیسا تو اپنی چاچراہٹ کا ڈنکا بجانے کے لیے ہندا کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتا، اس کے پیس پیس کر ڈالتا، اس کے ناک کان کاٹ کر کے ہار بناتا، چیز گہوں کو کھلا کر اور دنیا کو یہ پیغام دیتا۔ مگر ہندا کو سینے سے لگایا، ابو سفیان کو سینے سے لگایا، امیر معاویہ کو سینے سے لگایا، سہیل کو سینے سے لگایا اور اپنا خون جو بنو امیہ کی گردن پر تھا اسے معاف کر دیا۔ اے میرے گاؤں میں رہنے والوں، ہمارا تو حال یہ ہے کہ ایک پردھان جو سامنے مدِ مقابل اس کے لڑا تھا اسے معاف کرنے تیار نہیں ہے۔ جیتا ہوا ہارے کو معاف نہیں کر رہا، ہارنے والا جیتنے والے کو معاف نہیں کر رہا۔ اس شک کی بنیاد پر کس نے مجھے ووٹ نہیں دیا، اس نے شاید میری سپورٹ نہیں کی، یہ ووٹ دوسرے کو دے کر آیا ہے۔ 5 سال تک اس پر محبت کی نظر نہیں ڈالتا، اس کے کارڈ، اس کے راشن کارڈ کینسل کرا دیتا ہے، اس کی بیوہ کی پینشن بند کروا دیتا ہے، آیوشمان کارڈ بنوانے کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ کتنے دن کی زندگیاں ہیں، کتنے دن کی زندگیاں ہیں، کن کو برا کہہ رہے ہو؟ دہلی میں پچھلی حکومت آپ سرکار کی تھی، اس میں آیوشمان کارڈ نہیں چلتا تھا۔ اب تم کتنا ہی کچھ کہو، اب بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار آئی ہے، اس نے آیوشمان کارڈ بنوانے کا آرڈر جاری کر دیا ہے، اور آیوشمان کارڈ جس غریب کا بن جاتا ہے 5 لاکھ تک کا علاج اس کا فری ہے۔ نہیں کرا سکتے۔ میں پردھانوں سے کہہ رہا ہوں، ممبروں سے کہہ رہا ہوں، سیاسی سماجی لوگوں سے کہہ رہا ہوں،
تمہیں جو اللہ نے جس پوسٹ پر بٹھایا ہے اس کی ذمہ داری نبھاؤ، ورنہ کل قیامت میں کلکم مسئول عن رعیتہ، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے اور کل قیامت میں اس کی ذمہ داری کا اس سے سوال کیا جائے گا۔ عصمت کی خوبی دیکھی ہے ٹوٹی کہاں کمر، دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے۔ ختم کر دیں، ٹائم تو ہو گیا، اس لیے حضرت نے وہی کیا جو میں نے ان سے کہا تھا کہ جبرن جو ہے بند کرا دینا تقریر اگر 5 منٹ اوپر ہوگا۔ بس انشاءاللہ بس